قبلہ کی شناخت کرنے کا طریقہ حصہ دوم۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی اٹکل سے ایک سمت مقرر کر کے نماز کی ایک رکعت پڑھی، پھر اس کی رائے نماز ہی میں دوسری سمت منہ کر کے دوسری رکعت پڑھی۔ اسی طرح چاروں سمت کی طرف رائے بدلتی گئی۔ اس نے چاروں طرف ایک ایک رکعت پڑھی تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ عالمگیری: ہاں، اگر کوئی شخص اپنی ستاری سے سمت مقرر کرے اور نماز دوسری طرف پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: اگر ایک شخص نے اٹکل کر کے ایک طرف نماز پڑھنی شروع کی اور نماز میں کسی طرح معلوم ہو گیا کہ قبلہ دوسری طرف ہے تو فوراً اسی طرف پھر جانا چاہیے، توقف نہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک رکن کی مقدار بھی توقف کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر بعد نماز کے معلوم ہوا کہ قبلہ اور طرف ہے تو نماز ہو گئی، اب اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ: ایک شخص اتنا مریض ہے کہ خود قبلہ کی طرف منہ نہیں پھیر سکتا اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دے تو جدھر کو بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، کیونکہ جو شخص صاحب عذر ہے استقبال قبلہ کا حکم ساقط ہے۔ عالمگیری: مسئلہ: ایک اندھے کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس سے سمت دریافت کر لیتا، اس لیے خود ہی ایک طرف کو نماز پڑھنی شروع کی، لیکن یہ جہت قبلہ کی نہ تھی۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر اندھے کو قبلے کی طرف پھیر دیا اور خود اندھے کی اقتدا میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو اس اندھے کی نماز درست ہو گئی اور مقتدی کی فاسد۔ اور اگر اندھے نے غیر سمت قبلہ کو نماز پڑھنا شروع کی حالانکہ آدمی موجود تھا جس سے وہ سمت قبلہ دریافت کر سکتا تھا، پھر کسی دوسرے آدمی نے آ کر اس کا صحیح رخ کر دیا اور اس کی اقتدار میں نماز پڑھی تو اس میں دونوں کی نماز فاسد ہوگی۔ مسئلہ: ایک شخص تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شریک ہوا اور آخر تک شریک رہا، لیکن 2 رکعت پڑھنے کے بعد اسے خیال ہوا قبلہ اور سمت کو ہے تو ایسے شخص کی نماز نہ ہوگی، اسے امام کے اقتدار سے علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دوسری طرف اپنی رائے سے منہ پھیرے تو امام کی مخالفت لازم آتی ہے، اور اگر ادھر ہی کو منہ رکھتا ہے تو دیدہ دانستہ سمت قبلہ کی مخالفت ہوتی ہے، لہذا اسے از سر نو نماز پڑھنی چاہیے۔ عالمگیری: مسئلہ: ایک شخص 1-2 رکعت فوت ہو جانے کے بعد جماعت میں آ کر شریک ہوا اور بقیہ نماز امام کے ساتھ پڑھی، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے خیال ہوا کہ سمت قبلہ یہ نہیں یا کہ دوسری طرف ہے تو اسے دوسری طرف پھر جانا چاہیے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ جماعت میں شامل ہونے والا مسبوق ہے اور مسبوق اپنی بقیہ نماز میں منفرد کے حکم میں ہوتا ہے اور بقیہ نماز میں اسے جماعت یا امام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ عالمگیری: مسئلہ: ایک شخص تکبیر تحریمہ سے امام کے ساتھ شریک ہوا تھا لیکن درمیان میں کسی عذر شرعی کے لائق ہونے کی وجہ سے نماز توڑ کر چلا گیا اور پھر وضو کر کے شامل ہو گیا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی رائے میں دوسری طرف جہت قبلہ ثابت ہوئی تو اس شخص کو نماز توڑ کر از سر نو پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ شخص اپنی باقی نماز میں جماعت کے حکم میں ہے۔ اگر اپنی رائے کے موقف جہت قبلہ بدلے گا تو امام کی مخالفت لازم آئے گی اور دیدہ دانستہ قبلہ سے انحراف آئے گا اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ عالمگیری: حاصل ان دونوں مسائل کا یہ ہے کہ مدراک لاحق از سر نو نماز پڑھیں گے اور مسبوق قبلہ کی طرف منہ پھیر لے گا اور اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا۔ مسئلہ: ایک مسافر امام نماز پڑھ رہا تھا اور مقتدی مقیم تھا۔ امام نے باحکم قصر نماز 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا،
اور مقتدی چونکہ مقیم ہے اس لیے اس کے بعد اپنی 2 رکعتیں پوری کرنے لگا اور اپنی سمت قبلہ کے متعلق اس کی رائے بدل گئی اور کوئی دوسری سمت ثابت ہوئی تو از سر نو نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اقتداء میں مدراک کے حکم میں ہے۔ مسئلہ ایک شخص نے جہاز یا ریل میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، لیکن اثناء نماز میں جہاز یا ریل کا رخ قبلے سے پھر گیا تو نمازی کو بھی اس سمت پھر جانا چاہیے۔